بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کی ایک مقامی عدالت نے یوٹیوبر اور ولاگر رجب بٹ کو قانونی تقاضے مکمل کیے بغیر شیر کا بچہ رکھنے کے جرم میں مجرم گردانتے ہوئے انہیں 50,000 روپے جرمانے کے ساتھ ساتھ 1 سال تک کمیونٹی سروس یعنی سماجی بہتری کے لیے کام کرنے کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے مجرم رجب بٹ کو 1 سال تک کمیونٹی سروس کی سزا سناتے ہوئے کہا کہ وہ اس عرصہ کے دوران ہر مہینے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جانوروں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کیا کریں گے۔ عدالت نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا کہ اگر مجرم اس سزا پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے تو عدالت انہیں قید کی سزا بھی سنا سکتی ہے۔ لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ حامد الرحمان نے محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے رجب بٹ کے خلاف درج ہونے والے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اس مقدمے میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ ملزم رجب بٹ نے اپنی شادی کا موقع پر شیر کا ایک بچہ تحفہ قبول کیا، جبکہ قانون کے مطابق جب تک شیر کا بچہ رکھنے کے حوالے سے متعلقہ محکمے سے لائسنس حاصل نہ کیا جائے اور شیر کا بچہ پالنے کے لیے مناسب اقدامات نہ ہوں تو ایسا اقدام جنگلی جانوروں کے لیے بنائے گئے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس دسمبر میں رجب بٹ کی شادی پر ان کے مطابق انہیں ایک دوست نے شیر کا بچہ تحفہ دیا تھا، تاہم کچھ افراد کی جانب سے اس کی اطلاع محکمہ وائلڈ لائف کو کر دی گئی، جس کے بعد محکمہ کی ایک ٹیم نے 16 دسمبر کو چھاپہ مار کر ملزم کے قبضے سے شیر کا یہ بچہ برآمد کر لیا تھا۔ اس عدالتی فیصلے میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ شادی کے موقع پر بھی شیر یا کسی بھی جنگلی جانور کے بچے کو بطور تحفہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اس مقدمے کے دوران مجرم رجب بٹ نے اپنا جرم تسلیم کیا ہے اور انہوں نے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ رجب بٹ کے اقرار جرم کے بعد وہ وائلڈ لائف سے متعلق بنائے گئے قوانین کی شق 21 کے تحت مجرم گردانے گئے ہیں اور اس سیکشن کے تحت جرم ثابت ہونے پر 2 سال قید اور 10,000 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ رجب بٹ نے اپنا جرم تسلیم کیا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے، اس لیے عدالت انہیں 50,000 روپے جرمانے کے ساتھ محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے کرتی ہے۔ عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجرم رجب بٹ تحریری طور پر محکمہ کو لکھ کر دے گا کہ وہ آئندہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوگا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ مجرم اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جنگلی جانوروں کے تحفظ اور ان کے شکار روکنے سے متعلق مواد ویڈیو کی شکل میں ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں اپلوڈ کرنے کا پابند ہے، جس کا دورانیہ 5 منٹ کا ہوگا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ مجرم اس ویڈیو کا مواد اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی تفصیلات محکمہ وائلڈ لائف کے حکام کے ساتھ شیئر کرنے کا پابند ہوگا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق کمیونٹی سروس کی سزا پر عمل درآمد فروری 2025 سے جنوری 2026 تک ہوگا۔ عدالت نے محکمہ وائلڈ لائف کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور جنگلی جانوروں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم کو حکم دیا ہے کہ وہ اس ضمن میں مواد مجرم کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ عدالت نے محکمہ وائلڈ لائف کے حکام کو کہا ہے کہ وہ اس کام کو مجرم کی ڈیجیٹل حاضری کے طور پر تسلیم کرے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اگر مجرم اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہو تو محکمہ وائلڈ لائف کے افسران عدالت کو اس بارے میں آگاہ کریں، جس پر عدالت مجرم کو سمن کر کے ان سے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجوہات پوچھے گی۔ اس عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر عدالت مجرم کی طرف سے عدالت کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے سے متعلق پیش کی گئی وجوہات کو تسلیم کر لے تو اس صورت میں عدالت انہیں مزید وقت دے گی، لیکن اگر عدالت مجرم کی طرف سے پیش کی گئی وجوہات سے مطمئن نہ ہوئی تو مجرم کو قید کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ کمیونٹی سروس کی سزا پوری کرنے کے بعد متعلقہ محکمہ رجب بٹ کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے گا، جس کا مقصد ہوگا کہ رجب بٹ نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے۔ بازیاب ہونے والے شیر کے بچے سے متعلق عدالت کا کہنا تھا کہ شیر کا بچہ تاحکم ثانی سفاری پارک میں رہے گا اور شیر کے بچے کی حوالگی کا فیصلہ اسی عدالت میں زیر سماعت ایک اور مقدمے کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔